السلام علیکم جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہمارے مذہبی امور کے منسٹر صاحب نور الحق قادری صاحب اور میرے جتنے ٹریول ٹریڈ کے پارٹنر ہیں سب کو السلام علیکم۔ میں اپنے وزیر اعظم صاحب اور نور الحق قادری صاحب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کرونا نے جہاں دنیا بھر کے کاروباروں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، وہاں پاکستان بھی کاروباری حضرات بھی مشکلات سے دوچار ہے۔ بالخصوص ٹریول ٹریڈ سے وابستہ لوگوں کا کام بری طرح سے بیٹھ گیا۔ پاکستان حج اور عمرہ انڈسٹری دنیا بھر میں سب سے بڑی انڈسٹری ہے اور پاکستان سب سے زیادہ عمرہ اور حج کی ویزے ایشو کرنے والوں میں سے ان کا نام آتا ہے، اور یہی ویزا اور عمرہ اور حج کی جو ویزا ہے وہ ایشو ہوتے ہیں بطور ٹریول ایجنٹ۔ تو لہٰذا ٹریول ایجنٹ بھی اس کرونا سے خاصی اچھی طرح سے متاثر ہوا ہے، جن کے لیے ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا، کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جب ہم سعودیہ میں عمرہ ایگریمنٹس کرتے ہیں تو شرکے کے مالکان ہم لوگوں سے ایک پراپر ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، جو ایمبیسی سے بھی اٹیسٹڈ ہوتا ہے، وزارت مذہبی امور سے بھی ہوتا ہے، ڈی ٹی ایس سے بھی اٹیسٹڈ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سے وہ گارنٹی بھی 2 لاکھ ریال کی گارنٹی بھی اپنے پاس رکھتے ہیں بطور ضمانت۔ پھر جب کام شروع کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ہم سے ایڈوانس 50,000 یا 1 لاکھ ریال ایڈوانس مد میں بھی لے کے کہ ہم آپ کو اس کے اگینسٹ ویزے ایشو کریں گے۔ لیکن لہٰذا اس دفعہ ایسے نہیں ہوا۔ اس دفعہ ہوا یوں کہ انہوں نے سارا نظام آن لائن کر دیا۔ آن لائن کرنے کے بعد ہم یہاں سے پیسے وہاں کے سعودیہ کے اکاؤنٹ میں بھیجتے، جو ہمارے نام سے انہوں نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے، اور سارے ویزاز عمرہ سارا پروسیس اس کے تھرو ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ اب یہ آ رہا ہے، جیسے ہم لوگ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اور انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، لڑکے جو ہے جابوں سے نکل گئے، کوئی کسی کو سیلری ٹائم پہ نہیں دے پا رہا تھا، بیچارے بے روزگار ہو گئے، کسی کو تنخواہ نہیں ملی۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے تو مزید سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیسے برداشت کرے۔ اس وجہ سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جو ویزے ایشو ہو چکے تھے ہمارے 26 فروری سے پہلے، اور ٹریول ان کی 26 اور 27 فروری کے بعد تھی۔ 26 فروری کو کرونا کا پہلا کیس پاکستان میں سامنے آیا، جس کی وجہ سے سعودی حکومت نے اعلان کر دیا کہ پاکستان کا عمرہ بند کیا جائے اور فلائٹیں منسوخ کر دیا جائے۔ یہ سارا کام ہونے کے بعد جو ویزے ایشو ہوئے تھے وہ بھی کینسل کر کے، اور ان کی جو رقم ہے وہ ہماری سعودی اکاؤنٹوں میں انہوں نے ٹرانسفر کر کے رکھ دیے۔ پھر اس میں مزید 3 مہینے گزرنے کے بعد پھر ان کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پیسے واپس بھی کرنے ہیں۔ پھر ہمیں ویب سائٹوں سے پتہ چلا، انہوں نے ایک ریفنڈ پروسیس کی ریکویسٹ ڈالی۔ جو ریفنڈ پروسیس ہے، میں نے بطور خود سارا پروسیس کیا ہے، لوگوں کو بھی پروسیس سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا ایک آپ لیٹر لکھ دیں منسٹری کو لیٹر لکھنے کے بعد یہ لیٹر آپ یہاں اپلوڈ کریں، اکاؤنٹ نمبر ڈالیں تو ہم آپ کو یہ پیسے ریفنڈ کر دیں گے، جو اکاؤنٹ آپ مینشن کریں گے، اتھارٹی دیں گے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر۔ یہ پروسیس کرنے کے بعد ہم نے جب اپلوڈ کر دیا تو وہاں سے ٹھیک 2 گھنٹے بعد ایک میسج آتا ہے کہ لیٹر شوڈ بی اٹیسٹڈ فرام سعودی ایمبیسی۔ اب یہاں مجھے سمجھ نہیں آتی، جب ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں ساری چیزیں 4-5 ڈپارٹمنٹ سے اٹیسٹ کر کے دے دیتے ہیں، اور ہم سے پورا سال بزنس ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے پیسے واپس لینے آ جائیں تو پھر ہمیں دوبارہ منسٹری سے اٹیسٹ کر لیں، فارن آفس سے اٹیسٹ کر لیں، ایمبیسی سے اٹیسٹ کریں، ہم تب آپ کو پیسے بھیجیں گے۔ تو یہ جو پیسے یہ تو ہم نے بھیجے تھے، تو پھر اس کا ہم کیا کرتے اس کے بعد؟ اب اس کی جو اصل بات یہی ہے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سارے سعودیہ کی گورنمنٹ ان کے بڑوں سے اس کی بات کریں
ایمبیسی آج کل کلوز ہے. میں جاتا ہوں ایمبیسی بند ہے, میں دیکھ کے آیا ہوں, وہ کسی کو جانے بھی نہیں دیتے ڈپلومیٹک میں. ہم کیسے کریں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے طور پہ یہ بات کر کے ہم لوگوں کو یہ پیسے واپس دلوا دیں ہمارے انہی اکاؤنٹس میں جس اکاؤنٹ سے ہم نے ان کو بھیجے تھے. یہ پروسیس کمپلیٹ کرے کہ یہ پیسے ہم لوگوں کو ملے, ہم کوئی چھوٹے موٹے کاروبار کرے اور اپنے گزر بسر کرے اس سے. بس میرا اتنی سی درخواست ہے آپ سے, اگر اس پہ آپ کوئی ہمیں پازیٹیو ریسپانس دے دے تو ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے. والسلام.